میں نے ایک ایتھیسٹ سے پوچھا تھا نا کہ بتا بھائی، ایک کاغذ پہ کسی انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو بے جان، 2 آنکھیں، 1 ناک، 1 کان، سر، ہونٹ اور ناک، یہ بے جان ہے نا تصویر بنی ہوئی ہو. اگر ڈارون نے یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ یہ تصویر جو کاغذ پہ بنی ہوئی ہے بے جان، یہ اتفاق سے وجود میں آئی ہے، تو مان لیتے. کیا ہو گیا بھائی؟ مان لیتے. وہ کہتا کروڑوں سال میں رنگے ڈبے یوں یوں مل ملا کے پورا خوبصورت سا تصویر بن گئی. تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں جتنے اللہ کے منکر ہیں نا، آج کل ملحد بہت پھیل رہے ہیں یوٹیوب پہ، وہ سب چپ ہو جائیں گے، کبھی نہیں کہیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے. وہ پھر فوراً آپ کو بایولوجی کی پیچیدہ باتوں کی طرف لے جائیں گے. ابے تو یہ بتا بھائی کہ یہ بن سکتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں بن سکتی بھائی، کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک خوبصورت سی بے جان تصویر خود بخود بن جائے. ہم تصویر سے آگے چلتے ہیں. جب تصویر نہیں بن سکتی تو بے جان پتلا بن سکتا ہے؟ ایک بت، بولو نا بھائی، ایک بت بن گیا خود بخود کروڑوں سال میں نا. وہ ایسے یوں ہوائیں چلیں اور ایسے تراش خراش کے، جیسے بامیان کے بڑے بڑے بت تھے نا، ایسا ایک بت مجسمہ بن کے سامنے آ گیا. تو بھائی جب یہ بے جان مجسمہ وجود میں نہیں آ سکتا تو ایسا مجسمہ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت، کانوں میں سننے کی صلاحیت، زبان میں چکھنے اور بولنے کی صلاحیت، ناک میں سونگھنے کی صلاحیت، اس کے جوائنٹ ایسے بہترین انداز سے آپس میں فٹ ہوئے کہ آج تک کسی روبوٹ کے ایسے جوائنٹ سائنسدان نہیں بنا سکے. آج تک مصنوعی جوائنٹ ایسے پیدا نہیں ہو سکے. جو اسٹیل کے گھٹنے ملتے ہیں نا، جو بولیں ملتی ہیں، وہ ایسی نہیں ہے جیسی اللہ نے ہماری باڈی میں لگائی ہیں. اور ایسے خوبصورت انداز سے ڈیزائن کیا اللہ تعالیٰ نے، چلتا ہے پھرتا ہے، اس کے جذبات ہیں. افسوس ہوتا ہے تو رونا شروع کرتا ہے، اپنے غم کا اظہار کرتا ہے. خوشی ہوتی ہے تو ہنستے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، ڈرتا بھی ہے، بہادری بھی دکھاتا ہے، سخاوت بھی ہے، بخل بھی ہے، وفاداری بھی ہے، بے وفائی بھی ہے. یہ ایک بت میں اتنی ساری کوالٹیز ڈال دی گئی ہوں، اور اس میں نسل بڑھانے کی طاقت اور قوت بھی ہے، غیرت بھی ہے، حیا بھی ہے، شرم بھی ہے، وفاداری بھی ہے. یہ ساری کی ساری کوالٹی اس بت کے اندر ڈال دی گئی ہو تو بے جان بت کے بارے میں تو کوئی ایتھیسٹ نہیں کہتا کہ غات کہ خود سے وجود میں آیا ہے. اور یہ چلتے پھرتے بت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتفاق سے وجود میں آ گیا. تو یہ عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ فرجع البصر وفی انفسکم، اپنی ذات میں غور کرو، اس میں بھی تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ بہت سے معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں، ان میں تو عیب ہے. کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بعض کھیتیوں میں کیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھل توڑو تو اندر کیا نکلتا ہے بھئی؟ خراب ہوتے ہیں وہ، تو یہ عیب ہے نا. تو بھائی یہ عیب جو ہے نا، جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، کروڑوں اربوں انسانوں کو عیب کے بغیر پیدا کیا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ عیب قدرت میں عیب کی وجہ سے نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہر ایک میں فالٹ ہوتا، بلکہ اس عیب میں بھی اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس طرح بھی پیدا کر سکتا ہوں. دیکھیں ایک انجینئر بڑی خوبصورت عمارت بناتا ہے، ہر عمارت بہت خوبصورت، ایک اس نے ٹیڑھی میڑھی بنا دی. تو اب آپ اس کی ایک ٹیڑھی میڑھی عمارت کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ عیب دار چیزیں بناتا ہے یا اس کو عمارت بنانی آتی نہیں ہے. تو کہے گا بھائی میری جو قدرت کا شاہکار ہے وہ بلڈنگیں جو میں نے بنائی ہیں ان کو جا کے دیکھو، ان سے تمہیں پتہ چل جائے گا ہر طرح کی بلڈنگ بنانا جانتا ہوں. یہ جو میں نے ایسے کی ہے نا، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں عیب دار ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جب میرا ارادہ ہوتا ہے تو میں جو چاہے کر لیتا ہوں، اس میں میری اللہ کی حکمتیں مصلحتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے عیب بنایا. عیب سے مراد جس چیز کو انسانوں میں عیب سمجھا جاتا ہے.